السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يخادعون الله والذين آمنوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. As for those who have rejected these truths, it is all the same whether or not you warn them, for they will never believe. Allah has sealed their hearts and their hearing, and a covering has fallen over their eyes. They deserve severe chastisement. There are some who say they believe in Allah and in the last day, while in fact they do not believe. They are trying to deceive Allah and those who believe, but they do not realize that in truth they are only deceiving themselves. There is a disease in their hearts, and Allah has intensified this disease. A painful chastisement awaits them for their lying. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر اس صفحہ کا. اس کے بعد جناب الیاس شکیل صاحب لاگ ان ہو گئے، تو میں الیاس امیر شکیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ابتدائی کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج کے شیخ پیٹ کے مرکزی اجتماع میں ہم ہمارے دو مہمان مقرر محترم سید رشید الدین صاحب امیر مقامی پٹن چورو اور جناب مولانا عزیز الدین صاحب رکن شیخ پیٹ، دونوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہوئے دلی مسرت محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ آج دونوں مقررین بھی اپنے موضوع پر انشاءاللہ آپ تمام کو نہایت تشریف بخش خطاب سے آپ لوگ مستفید فرمائیں گے. یہ ہماری اسٹڈی سرکل کے ساتھ ساتھ ایک مرکزی اجتماع کا ایک کڑی ہے. آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جب بھی اس پروگرام میں شرکت کریں تو اپنے ساتھ دوست احباب کو بھی شرکت فرمانے کی درخواست کریں. اس کے ساتھ ہی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو ایک ساتھ مل بیٹھنے اور اعلاء کلمت الحق کے سلسلے میں ہم کو کچھ نہ کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ محض اللہ کا شکر ہے، اور آپ تمام کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پابندی کے ساتھ اس پروگراموں میں شرکت فرماتے ہیں. الحمدللہ.
اب میں تاج الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان مقرر جناب سید رشید الدین صاحب کو دعوت خطاب کے لیے بلائیں. آپ کا وقت ہوگا 8 سے 8:30 بجے تک کا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. جزاک اللہ خیر جناب الیاس شکیل احمد صاحب کا. میں اس کے بعد جناب سید ارشد الدین صاحب جو کہ امیر مقامی پٹھان چورو سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا عنوان اولاد کی تربیت کس طرح کرے اس عنوان پہ ہم سے مخاطب ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ سید ارشد الدین صاحب سے کہ اس عنوان پہ ہمارے ساتھ مخاطب کرے. ہیڈ فونس دے رہی تھی میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسول الکریم وعلیہ وصحبہ اجمعین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. رشید الدین صاحب آپ کو میوٹ کر دیا, میں ایک بار انمیوٹ کر دیجیے. وہ غلطی سے دوسرے پارٹیسپینٹ ایک بار میں سب کو میوٹ کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ انمیوٹ کریے, باقی لوگ کو میں میوٹ کر دے رہا ہوں ایک بار. جی 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 ابھی آپ انمیوٹ کر کے بات کریے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلیہ وصحبہ اجمعین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایسی محافل میں سکینہ اترتا ہے. الحمدللہ محفل کی ابتدا کلام الہی سے ہوئی تو انشاءاللہ سکینہ بھی اترے گا. اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں, لیکن معذور ہوں کہ اس کا ادا نہیں کر سکتا. انسان سے حمد خدا ادا ہو نہیں سکتی. انسان سے حمد خدا ادا ہو نہیں سکتی. عمریں گزر جائیں ادا ہو نہیں سکتی. اللہ اکبر. اس کے بعد ذکر رسول جس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جس کے قدموں میں ہفتے آسماں ہیں, وہ ذات جس کے قدموں میں ہفتے آسماں ہیں, جس کے حصار لطف میں کون و مکان ہے, بادس خدا تو ہی بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین و حضرات السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جماعت اسلامی ہند حلقہ شیخ پیٹ کا اور خاص کر برادر محترم الیاس احمد شکیل صاحب کا جو امیر مقامی ہیں, میں ممنون ہوں وہ آج مجھے آپ حضرات سے مخاطب کرنے کا موقع فراہم کیے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس اعتماد سے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے اسے بحسن خوبی ادا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ بہت ہی طویل اور وسیع البیان ہے, پھر بھی میں مختصراً بیان کرتا ہوا چلوں گا. جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ آج کا عنوان ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں. یہ ایک سلگتا ہوا ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پریشان ہیں کہ اس کی تربیت کیسے کریں. میں اپنی بات کی ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ اولاد کو دنیا کا مال وراثت میں دینے کے بجائے دین کو وراثت میں دیجیے. اولاد کو دنیا کا مال وراثت میں دینے, ساری فکر ہماری جو رہتی ہے دنیا کا مال جمع کریں, بچوں کے لیے جمع کریں, اس کے بجائے آپ ان کو وراثت میں جو دینا ہے تو دین کی تعلیم ان کو دین وراثت میں دیجیے, اور آخرت میں فقیر, بھکاری, مفلس اور غریب ہونے سے ان کو بچائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ میں آپ سے بیان کرتا چلوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے باہر نکلے اور دکانداروں سے کہنے لگے کہ لوگوں مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے, لوگوں مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے. سب لوگوں نے کان دھرا اور سیدھے مسجد میں داخل ہوئے. وہ سمجھتے تھے کہ مسجد میں کوئی مال, متاع, کپڑے, اس قسم کا جنس جو ہے تقسیم ہو رہا ہوگا, لیکن جب وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں اس طرح کا کچھ چیز نظر نہیں آتی ان کو. تو حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یہاں تو ویسی چیز کچھ نظر نہیں آ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے, لیکن ویسا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا,
انہوں نے جو کہا وہ قابل غور بات ہے. رسول اللہ نے کہا کہ وہاں قرآن سیکھتے سکھاتے نہیں دیکھا، بس وہی چیز اللہ کے رسول کی میراث ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کی تعلیم، اس کا سیکھنا سکھانا ہی اصلی میراث ہے. فرض تربیت اولاد، فرض تربیت اولاد جز اسلام ہے. اولاد کو پیدا کرنا زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے جس قدر اولاد کی تربیت کرنا اہم ہے. خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ عہد خلافت میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت لے کر دربار عمری میں حاضر ہوا اور شکایت کیا کہ بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے سے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا جواب ہے؟ بیٹے نے حضرت عمر سے سوال کیا، الٹا اس نے سوال کیا کہ اولاد کا بھی ماں باپ پر کچھ حق ہے یا صرف ماں باپ کا ہی اولاد پر حق ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک اولاد کا بھی باپ کے ذمے حق ہے. بیٹے نے دریافت کیا کہ وہ کیا حق ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حق یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت اپنی صالح اولاد کی خاطر اچھی ماں کا انتخاب کرنا. نوجوانوں غور سے سنیے، کیا حق ہے کہ نکاح کرتے وقت اپنی صالح اولاد کی خاطر اچھی ماں کا انتخاب کرنا اور اولاد کا اچھا نام رکھنا اور اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا. لڑکے نے کہا میری والدہ مجوسی ہے، اس طرح میری ماں کا غلط انتخاب کیا گیا، اس طرح میرا حق مارا گیا اور میرا نام جعل رکھا جس کے معنی سیاہ فام کے ہیں، اور اس نے مجھے دینی تعلیم ہی نہیں دی جس کی وجہ سے میں دین سے ناواقف ہوں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقدمہ عدالت سے خارج کر دیا اور کہا جو حق تلفی کرتا ہے اس کو حق مانگنے کا اختیار نہیں ہے. معلوم ہوا کہ نیک بیوی کا انتخاب کرنا، اچھا نام رکھنا اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا اولاد کا ماں باپ پر حق ہے. بچے کو اچھی تعلیم دینا ماں باپ کا فرض ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. خواہ اس تعلیم میں کتنی ہی تکلیف برداشت کرنی پڑے اور کتنی ہی رقم خرچ کرنی پڑے، جو آپ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا. بچوں کو قرآن مجید اور دینی کتابوں سے پہلے تعلیم دلواؤ تاکہ شروع سے دین کا اثر ان پر پڑے، جس کا اثر بڑھاپے تک رہے گا. جو لوگ شروع ہی سے دنیاوی علوم کی تعلیم دلواتے ہیں وہ بچے عموماً دیندار نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ، جسے اللہ کی توفیق ہو. کیونکہ ہر علم کا اثر ہوتا ہے. اگر بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوگا، اور صرف دنیاوی تعلیم دی جائے تو پھر اس کا بھی اثر ہوگا. کیونکہ غیر دینی کتابوں میں بہت سی باتیں خلاف شرع ہوتی ہیں، بچہ پڑھ کر اسے بہت متاثر ہوتا ہے، بلکہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. بچے فطرتاً بہت ہی معصوم اور صاف ستھرے ہوتے ہیں. ان کو جس رنگ میں رنگ دیا جائے اس رنگ میں وہ رنگ پہ ان پہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اگر نیکیوں کا رنگ میں رنگا گیا تو ہمیشہ نیکی کا رنگ ہی باقی رہے گا، اور خدا نخواستہ اگر برائیوں کے رنگ میں رنگا گیا تو اس کا اثر قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے. دوسری اہم بات، بچوں پر لباس کا بھی اثر ہوتا ہے. کیونکہ میرا عنوان بچوں کی تربیت ہے، اس لیے یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لباس کے بارے میں کچھ کہوں. بچوں کا لباس، دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچوں پر لباس کا بھی اثر ہوتا ہے. آج کل کے ماں باپ معذرت کے ساتھ فیشن زدہ ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کمفرٹیبل کے نام پر شلوار قمیص یا فراق کرتے پہنانے کے بجائے جینز، پینٹ، ٹی شرٹ، ہاف آستین، کٹ آستین اس طرح کا لباس پہنا رہے ہیں جو غیروں کی مشاورت ہے. ابھی بھی بعض دادا نانا دم غنیمت ہے، جب اس طرح کے لباس پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کے بچے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایزی ڈریس ہے، کمفرٹیبل ڈریس ہے. میں نوجوان سے مخاطب ہوں، کان کھول کر سنو کہ اپنی قابلیت یہ کمائی کا رواب اپنے ماں باپ پر اتنا نہ ڈالو کہ وہ آپ کو کچھ کہتے ہوئے، ٹوکتے ہوئے ڈر اور جھجک محسوس کریں. خدا نہ کرے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو جان رکھو وہاں سے تمہاری تباہی کا کھاتا کھل جاتا ہے. یہ تباہی دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں تو ضرور سامنے آئے گی. اسلام نے جو حقوق ماں باپ پر اولاد کے قائم کیے ہیں ان کو پورا ادا کرنا ہوگا، تب کہیں ہم صالح اور دیندار اولاد کی امید کر سکتے ہیں. نیک اور صالح اولاد حاصل کرنے کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرنا ہوگا.
چونکہ اولاد کی تربیت میں ماں ایک اہم شخصیت ہوتی ہے. دعا کرنی ہوگی جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار تو عطا فرما اپنی جانب سے نیک اولاد. حضرت کیا دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار تو عطا فرما اپنی جانب سے نیک اولاد, تو ہی تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ اکبر. اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ہم کو نیک اولاد عطا فرما. آمین یا رب العالمین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بیٹے کے اس سوال کے جواب میں کہ بچے پر باپ کا کیا حق ہے, جواب میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کا انتخاب میں سوچ سمجھ کر کام لے. اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کی روشنی میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اے میرے بیٹو, نکاح کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے بیج بونے والا, اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں بیج ڈال رہا ہے. ہر ذات, بری ذات و نسل کی عورت بہت کم شریف, صالح اور نیک صفات والا بچہ جنتی ہے. اس لیے شریف النفس لڑکی کا انتخاب کرو, چاہے اس میں کچھ وقت کیوں نہ لگے. تاریخ گواہ ہے دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہی ہاتھ رہا ہے, کیونکہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. اسلامی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ بزرگان دین کی سیرت کو بنانے میں ان کی ماؤں کی تربیت کا بڑا دخل رہا ہے. ایک انگریزی مقولہ مشہور ہے کہ a great man has a great mother, a great man has a great mother. مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بنیادی تعلیم میں ماں کا بڑا اثر رہا ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ان کی ماں کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے. آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا, پھر میں اعادے کے طور پہ کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی وہ نابینا تھے, بچپن میں وہ نابینا ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ان کی والدہ محترمہ اللہ سے دعا کیا کرتی تھی, اس یقین سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے اور ایک دن میرا بچے کی بینائی ضرور واپس ہوگی. دعا کرتے تھے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور اس ماں سے کہتے ہیں کہ مائی تیرے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی ہے. وہ مسرت سے جو ہے نا جھوم اٹھتی ہے اور یہ نہیں سوچتی کہ یہ کیسا, کیوں, کیسے, یہ چیز وہ نہیں سوچتی ہے. سیدھا اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ اے بیٹے کیا تیری بینائی واپس آ گئی ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ ہاں مجھے دکھائی دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم کو جس وقت ملتا ہے وہ ہے کہ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ دعا یقین کے ساتھ ہو, شرط یہ ہے کہ دعا کے لیے جو زبان چاہیے ویسے زبان پیدا ہو, شرط یہ ہے کہ دعا کے لیے جو صفات ہے ویسے صفات پیدا ہو. اس کے بعد یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے بیٹے کی بینائی واپس آئی تو اس میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کی. اس نے فوری اپنے بچے سے کہا کہ اے بیٹا کیا تیری بینائی واپس آ گئی ہے؟ اسی طرح اور ایک واقعہ ہے, حضرت امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک بہت بڑے مشہور محدث اور عالم گزرے ہیں, جن کی علمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. اللہ اکبر. بچپن کے زمانے میں ان کے والد کسی سفر میں چلے گئے, چلتے چلتے والد جن کا نام کتابوں میں آتا ہے کہ فروخ تھا, جو بھی ہو, تو چلتے چلتے اپنی اہلیہ کو یعنی ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو جو ہے نا 30 ہزار اشرفیاں دے گئے. جیسے وہ سفر پہ نکلے اس کے بعد ادھر ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے اپنے بچے کی اچھی سے اچھی تعلیم اور اچھی سے اچھی تربیت کے لیے نیک عالموں اور بڑے بڑے محدثین اور دیوبند کے پاس بٹھایا اور بچے کی تعلیم و تربیت میں 30,000 اشرفیاں ختم کر دی. حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر فارغ ہو گئے تو ربیعہ رحمۃ اللہ کے والد ایک عرصے بعد تشریف لائے تو بیوی سے دریافت فرمایا کہ وہ 30,000 اشرفیاں کہاں ہیں, وہ 30,000 اشرفیاں کہاں ہیں؟ تو بیوی نے جواب دیا وہ قابل غور کیجئے. بیوی نے کہا بہت حفاظت سے رکھی ہوں, بہت حفاظت سے ہیں. پھر جب نماز کا وقت آیا تو فروخ یعنی حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مسجد میں آئے تو دیکھ رہے ہیں اچھمبے پڑے ہیں, فرتے مسئلے سے جھوم رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں, امام ربیعہ کو دیکھا کہ درس حدیث کی مسند پر بیٹھے ہیں
اور محدثین وقت کو درس دے رہے ہیں اور لوگ ان کو اپنا امام و پیشوا بنائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تمہاری خوشی کے پھولنا سمے. ایک باپ اپنے بیٹے کو اس مسند پہ اس درجے پہ پہنچتے ہوئے جو خوشی محسوس کرتا ہے آج آپ محسوس کریں. خوشی سے پھولے نہیں سمائے. اور جب گھر تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ وہ تمام اشرفیات تمہارے بیٹے کی تعلیم پر خرچ ہو گئی ہیں اور آپ نے مسجد میں صاحبزادے کو تو دیکھ لیا ہوگا. اب فرمائیے کہ آپ کی 30,000 اشرفیاں اچھی ہیں یا یہ دولت جو صاحبزادے کو حاصل ہوئی ہے. فرمانے لگے بخدا اس عزت کے مقابلے میں اشرفیوں کی کیا حقیقت ہے. آپ نے فرمایا کہ بخدا اس عزت کے مقابلے میں جو میرے بیٹے کو ملی ہے, جو میرے بیٹے کو دین کی تعلیم ہوئی ہے, جو میرے بیٹے کی تربیت ہوئی ہے, تم نے جو تربیت دلوایا ہے, جو تم نے محنت کی ہے, اس کے آگے اللہ نے جو اس کو مقام دیا ہے, اس اشرفیوں کی کوئی حقیقت نہیں. تم نے اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا, تم نے اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا. یہ ہے اصل میراث. زمانہ تاریخ اور انسانی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ جب ماں درست ہوتی ہے, ماں دیندار ہوتی ہے, تو اس کی گود میں وقت کے خود ولی اور ابدال دین کی محنت کرنے والے, نمازی, پرہیزگار, مجاہد اور سخی, ایماندار, دیانتدار اور امانت دار انسان پیدا ہوتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ماں خود غیر تربیت یافتہ, اسلامی زندگی سے دور, دین سے ناآشنا, دنیا دار اور آخرت سے غافل ہو, تو اس کی گود میں جو اولاد پلتی ہے وہ اللہ کی باغی, بے نمازی, شرابی, زانی, جواری, بد کردار, خود غرض, فیشن پرست اور غرض کی ہر طرح سے نکمی ہوگی. محترم سامعین, اس تشریح سے یہ نہ سمجھے کہ ایک نیک اور صالح اولاد حاصل کرنے کے لیے صرف ایک طرفہ طور پر دیندار عورت ہی کا انتخاب ہو, بلکہ یہ اعتدال کے خلاف ہوگی. باپ میں بھی انصاف کا پایا جانا ضروری ہے. باپ میں بھی انصاف کا پایا جانا ضروری ہے. عورت انسانوں کے لیے ایک زمین کی مثال ہے. یہاں مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت انسانوں کی زمین کی مثال ہے. جیسے زمین جتنی زیادہ زرخیز ہوگی, پودا اس پر اتنا ہی پھلتا پھولتا ہے. مگر یہ غور کرنے والی بات ہے, مگر اس سے بھی آگے مرد کی مثال ایک کسان کی طرح ہے, جو ہر طرح سے زمین اور پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ ہے مرد. اگر کسان کھیتی نہ کرے اور زمین پر ہل نہ جوتے اور وقت پر پانی اور کھاد اور بیج نہ ڈالے, زمین کو زرخیز کرنے کی فکر نہ کرے اور الٹا کھیت کو جانوروں سے رون ڈالے اور مختلف جراثیم, کیڑے مکوڑوں سے اور پودوں کی حفاظت نہ کرے, تو زمین زرخیز ہونے کے باوجود پودوں کی نشوونما نہیں ہو سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ دیندار عورت کے لیے دیندار مرد کا ہی انتخاب ہو. ماں اور باپ کا درجہ ہم پلہ ہے. جہاں ماں کے قدموں تلے جنت کا اشارہ دیا گیا ہے, وہیں باپ کو جنت کا دروازہ بتلایا گیا ہے. جو ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے, اس کو اللہ اللہ کہنا سکھاتی ہے, تو حدیث شریف کے مطابق جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ ادا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معافی چاہتا ہوں, ایک منٹ. معذرت خواہ ہوں, لیکن ضروری تھا. جو ماں باپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ اللہ کہنا سکھاتی ہے. تو حدیث شریف کے مطابق جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا اظہار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات, اللہ کا جو کتنا بڑا کرم ہے. اللہ دینے کے لیے بے چین رہتے ہیں, وہ بہانے مانگتے ہیں. یہاں بچے پہ جو محنت ہو رہی ہے, آپ کے بچے کا آپ کا مستقبل ہے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا نیکیاں گناہ انعام عطا کر رہے ہیں. کیوں کہ جب ہم جو ہے نا بچوں کو اللہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں, جب یہ کلمہ کان کے راستے سے گزر کر اندر پہنچے گا تو دل پر ایمان کی چھاپ لگ جائے گی, اور دل میں سب سے پہلے ایمان اور اسلام کا بیج بو دیا جائے گا. آئندہ ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہوئے اس پودے کو پانی دے کر پانی اور کھاد دیں گے, تو آسانی سے ایمان اور اسلام کی شارہ پر دوڑنا شروع کر دے گا. پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے. جب پہلا قدم اٹھ جائے اور جم جائے تو دوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ. بس بچہ جب پیدا
ہوتے ہیں تو توحید و رسالت کا بیج اذاں و اقامت کے ذریعے ڈالا جاتا ہے تاکہ ماں باپ محنت کر کے آئندہ تربیت کرے. اس لیے ماں باپ تربیت میں جتنی پاکیزگی برتیں گے اتنی ہی پاکیزگی بچے کے قلب میں پیدا ہوگی. آپ نے بارہا شعر مشہور ٹیپو سلطان کا وہ قصہ سنا ہوگا. ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے بچیوں کے لیے سبق ہے، غور سے سنیے گا. حیدر علی میدان میں کھیل لگاتے ہیں، حیدر علی میدان میں کھیل لگاتے ہیں جس میں سارے مصائب، امیر، امراء، رعایا اس میدان میں موجود ہو جاتے ہیں. کھیل یہ تھا کہ ایک خونخوار شیر کو میدان میں چھوڑا جاتا ہے، میدان میں کھلا چھوڑا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی ہے جو کوئی شیر سے مقابلہ کر سکے. سارے لوگ خاموش، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آگے آئیں. سب خاموش، سب کا خاموش دیکھ کر ولی عہد ٹیپو سلطان اٹھتے ہیں اور اس اعلان کو قبول کرتے ہوئے شیر سے مقابلے کے تیار ہوتے ہیں. ادھر حیدر علی اور بیگم حیدر علی کی موجودگی میں یہ خونخوار کھیل کھیلا جاتا ہے. الحمدللہ ٹیپو سلطان اس شیر کو زیر کر لیتے ہیں. اپنے بیٹے کی بہادری دیکھ کر ماں فرت مسرت سے پکار اٹھتی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ، میرا بیٹا جیت گیا، میرا بیٹا جیت گیا. تو ادھر حیدر علی فخری انداز میں کہتے ہیں کہ بیٹا کس کا ہے، یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بہادر ہے، میں بہادر ہوں، میرا بیٹا بہادر ہے. اس پر بیگم حیدر علی نے جواب دیا، وہ بھی قابل غور ہے، غور سے سنیے گا. کہتی ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. شہنشاہ وقت سے بیگم کہہ رہی ہے کہ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے دودھ کا کمال ہے. الحمدللہ. کیا کہتی ہیں وہ؟ یہ کہتی ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے دودھ کا کمال ہے. میں نے کبھی بھی ٹیپو اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اللہ اکبر. یہ ہے تربیت. میں نے کیا کہا کہ کبھی بھی میں نے اپنے بیٹے ٹیپو کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ ہے تربیت. تو ایسے لوگوں میں دین کے سپاہی نکلیں گے. بچے کی بنیادی تربیت کا جو اصلی زمانہ ہوتا ہے وہ تقریباً 10 برس تک کا ہی ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اس عمر میں پوری طرح چوکنا رہیں. بعض حکماں نے لکھا ہے کہ 10 برس کے بعد بچہ اصلاح و درستگی کے لائق نہیں رہتا. اس عمر میں اچھے ماحول کی اثرات سے بچے پر اس عمر میں اچھے ماحول کے اثرات بچے پر ڈالے جائیں گے تو اسی کا اثر قبول کرے گا اور پختہ ہو جائے گا. ماں باپ جس زمانے کو ناسمجھی کا زمانہ خیال کرتے ہیں، دراصل وہی وقت بچے کی بنیادی تربیت کا ہوتا ہے. اس میں غفلت نہیں برتنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت پر بھی ہر قدم پر والدین کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. عورت اپنی زندگی کو غور کیجیے. عورت کی زندگی جو ماں بنی ہے، ماں کے قدموں تلے جو جنت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ سنیے گا. عورت اپنی زندگی کو اللہ کا حکم سمجھ کر اولاد پر قربانی کر کے زبردست سکون اور راحت محسوس کرتی ہے، اور ایک اللہ کے بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو جنم دینے کی خاطر بار بار جان کی بازی لگاتی ہے اور موت کے قریب سے آ کر بھی ہمت نہیں ہارتی. اور پروردگار نے اس کے ذمہ جو عظیم ذمہ داریاں اور خدمت سپرد کی ہے، اس کے لیے نہایت فیاضی کے ساتھ قربانیوں کو غیر معمولی اظہار کرتے ہوئے اپنے جسم و جان کی قوتیں گھلا کر اپنے نسل کی پرورش اس ذہن سے فکر سے کرتی ہے کہ اس کی اولاد صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے والے بن جائیں. چنانچہ بچے کی تربیت کا سب سے پہلا اور بنیادی مدرسہ اس کی ماں ہے. وہ ماں کو جیسا کرتا ہے دیکھتا ہے وہ بھی ویسے ہی کرتا ہے. اگر ماں اس کو اللہ اللہ کہنا سکھاتی ہے تو وہ بھی ہل کر اللہ اللہ کہتا ہے. اگر ماں نماز پڑھنے کے لیے سجدہ و رکوع کرتی ہے تو وہ بھی ماں کے ساتھ سجدہ و رکوع کرتا ہوا اوندھا لیٹ جاتا ہے، یا پھر جو ماں بہن کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھی کوئی کاپی کتاب لے کر آوازیں نکالتے ہوئے بیٹھا رہتا ہے. یہ ایسی چیزیں میں نے بتلائی ہے کہ ہر گھر میں اس کا مشاہدہ ہوا ہوگا. یہ بچوں کی فطری چیز ہے. اس لیے بچوں کو اچھی تربیت دینے کے لیے ماں کو خود دیندار تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے جہاں اس کی فطرت کو یا تو سنوارا جا سکتا ہے یا مسخ کر کے بگاڑا جا سکتا ہے. ماں کی گود میں ملی ہوئی تعلیم کا رنگ بچوں کی طبیعت اور فطرت میں اس طرح رچ بس جاتا ہے
کہ اگر اسے کھلچ کھلچ کر الگ کیا جائے تو بھی الگ نہیں کیا جاتا، الگ نہیں کر سکتے۔ بڑے ہونے کے بعد اس رنگ کی جھلک اس طور طریقوں سے اس کے طور طریقوں میں نمایاں ہوگی۔ عورت ایک فرد نہیں بلکہ قوم ہوتی ہے۔ اگر عورت میں دینداری آ جائے تو پورے خاندان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر ماں قرآن سے قریب رہ کر عقل و فہم حاصل کرتی رہے اور باشعور بنے تو سمجھیے کہ بچہ بھی سمجھدار باشعور انسان بنے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے۔ غور سے سنیے گا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے سنوارا جائے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے سنوارا جائے۔ تو بچوں کو سنوارنے میں بھی اگر قرینہ استعمال کرے تو کوئی عجب نہیں کہ ہمارے بچوں کی بھی تقدیر بدل جائے۔ کیونکہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ہیرا بھی ایک پتھر ہوتا ہے، ہیرا بھی ایک پتھر ہوتا ہے لیکن ہر پتھر ہیرا نہیں ہوتا۔ ہیرا بھی ایک پتھر ہوتا ہے لیکن ہر پتھر ہیرا نہیں ہوتا۔ ہیرے کو تراشنے کے لیے جو ہے نا اس کا فن چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو بھی تراشنے کے لیے اچھی تربیت یافتہ ماں، دیندار ماں ہو تو وہ جو ہے نا ہیرا بن سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے حکماں کا خیال ہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے اور بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اس وقت اس کا دماغ دوسروں کی باتوں اور حرکتوں کو کانوں اور آنکھوں کے ذریعے اخذ کرنا شروع کرتا ہے، یعنی بات کا اثر اور عکس قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، گرچہ کہ وہ زبان سے کچھ نہیں کر سکتا۔ پیدا ہوتے ہی اذان اور رحمت کیوں کہی جا سکتی، کیوں کہی جاتی ہے؟ ہم سب واقف ہیں اس بات سے کہ پیدا ہوتے ہی اذان اور رحمت کہی جاتی ہے۔ وہ کیوں کہی جاتی ہے؟ آخر کائنات کے خالق کو جو سب سے زیادہ جاننے والا، حکیموں کا حکیم ہے، کہ اس کو معلوم نہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ کچھ سمجھ نہیں سکتا؟ تو پھر کیوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا گیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت تکبیر کہو؟ غور کیجئے کہ آخر کس کو سنایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بچہ تو بے شعور ہے، ابھی آنکھیں تک پوری نہیں کھول سکتا، مگر خالق کائنات کو انسانی جسم کے پرزوں سے پوری طرح واقفیت ہے، وہ بچے کی کیفیت اور صلاحیت سے واقف ہے۔ اس وجہ سے اس حکیم نے تجویز رکھی کہ کان کے راستے سے کلمہ اندر پہنچے۔ جب یہ کلمہ کان کے راستے سے اندر پہنچے گا تو دل پر ایمان کی چھاپ لگ جائے گی، اور دل میں سب سے پہلے ایمان و اسلام کا بیج بو دیا جائے گا۔ آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا واقعہ بارہا سنا ہوگا، میں اعادے کے طور پہ پھر اس کو دہراتا ہوں کہ جب آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بسم اللہ پڑھانے کے لیے ایک عالم دین کے پاس لے گئے، اور وہ استاد عالم بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹے بسم اللہ پڑھو، بیٹے پڑھو بسم اللہ۔ بچہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، بسم اللہ سے شروع کیا تو قرآن پڑھتا ہی گیا۔ استاد محترم حیران ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بچہ قرآن پڑھتا ہی رہا، اور استاد محترم کی حیرانی بڑھتے ہی رہی، حیرانی میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ جب بچہ رک گیا تو استاد محترم نے والدہ محترمہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ والدہ محترمہ نے جواب دیا، وہ قابل غور ہے۔ سنیے وہ کیا جواب تھا۔ مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ جب بچہ میرے پیٹ میں تھا میں ہر وقت قرآن پڑھتے رہتی تھی، اور میں جو کچھ حفظ کرتی وہ بچہ یاد کر لیا کرتا، وہ بچہ یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے۔ آج کے مشینی دور میں انسان بقول مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے اپنے وقت میں، آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے، یہ ایک شعر کہا تھا۔ وہ شعر یوں تھا کہ دوڑتا ہے اشب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ۔ معذرت کے ساتھ اشب کے معنی گھوڑے کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اردو میڈیم کی ہوتے ہوئے بھی ہم اردو سے اتنے پیچھے ہو گئے ہیں کہ ہم اردو کے بہت سے معنوں سے ہم نابلد ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اردو کی طرف بھی ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، لیکن آج کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں اردو کو جو ہے نا بہت پیچھے کر دیا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہم کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسا ہم عربی کو ہم گھر میں سیکھتے ہیں، عربی کو ہم گھر میں سیکھتے ہیں نا، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، قرآن میں حفظ بھی کرتے ہیں، قرآن میں عالم مولوی بنتے ہیں، قرآن میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو اردو بھی جو ہے نا پہ توجہ دینا چاہیے، کیونکہ دین اسلام کی جتنے ذخائر ہے علم کے،
زیادہ سے زیادہ اردو میں ہے. دوسری زبانوں میں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کا یہ کارنامہ ہے. مولانا ابو اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جنت افید کرے، ان کے مقامات کو بلند کرے. انہوں نے یہ بیج بویا ہے، اس کے ثمر ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. ہر زبان میں اس کے تقریباً لینگویجز میں جو ہے اس کے تراجم کیے گئے ہیں. لیکن کیونکہ ہماری زبان اردو ہے تو ہم کو اردو سیکھنا چاہیے، اس میں جو ہم کو تراجم آسانی سے مل سکتے ہیں. لیکن طلب کی خواہش، جس طرح مولانا الطاف حسین حال نے کہا کہ دوڑتا ہے اشب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ. جس طرح گھوڑے کو جو ہے نا، جب تازیانہ کہتے ہیں کوڑے کو، جب کوڑا مارا جاتا ہے تو گھوڑا اور دوڑتا ہے، سر پر دوڑتا ہے. تو اسی طرح ہم کو جو ہے زمانے کی جو طلب ہے، زمانے کی جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہم دوڑ رہے ہیں، تو وہ جو تازیانہ ہے ہم پہ جو پڑ رہا ہے، تو ہم جو ہے نا اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں. طلب کی خواہش اور خوب سے خوب تر کی جستجو میں اپنے اصل مقصد سے دور کر دیا ہے. مطمئن زندگی کا راز کثرت سامان میں نہیں بلکہ قناعت میں ہے. مطمئن زندگی کا راز کثرت سامان میں نہیں بلکہ قناعت میں ہے. حدیث مبارک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اخراجات کو کم کر لینا بڑی تونگری ہے. اخراجات کو کم کر لینا بڑی تونگری ہے. جو آدمی بقدر ضرورت پا کر مطمئن ہوتا ہے وہی ایک نعمت کو پا سکتا ہے. وہی اس مطمئن جو نعمت، قلب کی جو مطمئن ہے، قلب کا جو اطمینان ہے، وہ نعمت جو ہے نا اس کو اس وقت مل سکتی ہے جب بقدر ضرورت پا کر اس پہ اطمینان کر لینا، اس پہ صبر کر لینا، اس پہ شکر ادا کر لینا. اس کے برخلاف جو آدمی ضرورت کے بجائے خواہشات کو اپنا معیار اختیار بنائے، وہ کبھی بھی اطمینان کی زندگی نہیں پا سکتا. آج ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ ہے. اس دوڑ میں انسان اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دے رہا ہے کہ اس کو صرف اور صرف اپنے مستقبل میں اپنے بچوں کو اچھے اچھے محلات چھوڑے، ان کی زندگی میں جو اچھے اچھے سامان مہیا کرے، ان کو ان کی لگژریز لائف بنائے. صرف یہ مادی زندگی کی طرف اس کا رجحان ہے. لیکن جو اصلی میراث ہے، جیسے ہم نے سنتے آئے اب تک، کہ اصلی میراث جو ہے وہ دین کی تعلیم ہے، اس سے غافل ہوتا جا رہا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم کہاں ہے، وقت کہاں ہے. تو اس کے جو برائی کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے خواہشات میں جو ہے نا بڑھتے جا رہا ہے. ضرورت کی ایک جو ضرورت ہے اس کی ایک حد ہے، اور خواہشات اور حرص کی کوئی حد نہیں. ضرورت کی ایک حد ہے اور خواہش اور حرص کی کوئی حد نہیں. آپ کتنا بھی محنت کریں، کتنا بھی پیسہ کمائیں، آپ کی حرص بڑھتے ہی جائے گی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ بات ہم نے سنی ہوگی. تو آپ کے خواہشات کم نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ بقدر ضرورت پا کر مطمئن ہو گئے تو آپ کی دنیا، آپ کی زندگی کامیاب ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ ضرورت اور حرص و ہوس خواہش میں فرق محسوس کرے. ہم کو چاہیے کہ ضرورت اور حرص و خواہش میں فرق محسوس کرے، اور اپنی کوششوں کا نشانہ ضرورت کی تکمیل کو بنائے، نہ کہ خواہش کی تکمیل کو. ضرورت کی تکمیل ہو جانے کے بعد آدمی کو وقت بھی مل جاتا ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ مقصد کے لیے، ہمارا اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ دین کی سرفرازی. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دین کی سرفرازی. تو جب ہمیں اب مختصر چھوٹے سے جو ہے نا کمائی پہ، جو بھی آپ کی کمائی ہے اس میں جو ہے نا مطمئن ہوتے ہیں، اس کے بعد جو اوور ٹائم کی چکر، دو کاروبار کرنے کی چکر، بزنس کی چکر، یہ ان سب سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت دیتے ہیں، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. جس کی مثال ابھی ہم گزرے ہیں اس دور سے. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں آج کہتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 جو آیا ہے خیر ہے، اللہ کا خیر ہے. اللہ کے خیر کو برداشت کر سکے گے؟ اللہ کے خیر کو برداشت کرنے کی ہمیں ہمت ہے؟ یہ اللہ کا ایک آزمائش ہے. تبھی تو جماعت اسلامی کے مفکروں نے کہا کہ پلٹو اپنے رب کی طرف. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کا حساب اللہ نہیں لے رہے ہیں. اگر اس کا حساب اللہ لیں گے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم کہاں برداشت کر پائیں گے. لیکن یہ ایک اشارہ ہے کہ پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو،
اور چنانچہ ہم نے اس مہم میں اپنا حصہ ادا کیا، اور بہت سا بچوں اور بہت سے لوگوں نے اپنے گھر میں اپنے جہاں پہ بچے کو ایسے بھی کیس ہوتے ہیں، بچہ جب باپ جب اپنے کاروبار پہ جاتا ہے تو بچہ سوتے رہتا ہے، باپ جب اپنے کاروبار سے فارغ ہو کے گھر آتا ہے تو پھر بچہ سوتے رہتا ہے، تو بچے کو دیکھنے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ویسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ بچوں کے ساتھ بیٹھے، بچوں کے ساتھ جو ہے نا جو بھی اپنے خیالات شیئر کرے، تو جن لوگوں نے اس وقت کا صحیح استعمال کیا اللہ اسے قبول کیا، ان کے بچوں کی تربیت ہو گئی۔ تو اللہ کے ہر فیصلے میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مثبت پوائنٹ بھی ہے، مثبت بات بھی ہے اس میں۔ آخر میں اپنے وقت کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں، تو آخر میں جو ہے نا میں چند باتیں بچوں کی تربیت کے بارے میں کہتا ہوا اپنی بات ختم کروں گا، جو مختصر ہے، لیکن میں نے ابسٹریکٹ کے طور پہ اس کو رقص کیا ہے۔ حسانت یعنی حسانت اور پرورش کا حق ماں کو ہی ہو سکتا ہے، وہی بچے کو دودھ پلائے، پہلا فرض۔ اور دوسرا، پیشاب پیخانے کے بعد فوراً ہی پانی سے اس جگہ کو دھو ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ یہیں سے اس کو صفائی کا جو ہے نا کی صفت اس کے اندر آئے گی۔ آج کا زمانہ پیمپر کا زمانہ ہے، صبح پیمپر، رات میں پیمپر بندی ہے تو دوپہر تک وہی چلتے رہتا ہے۔ تو ہمارے ماؤں کو، ہمارے بچیوں کو جو ہے نا یہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ گرمی کے زمانے میں بچے کو روزانہ نہلانا چاہیے، کبھی تیل وغیرہ سے بدن کی مالش بھی کر دینا چاہیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ٹیپو سلطان جیسی بہادری پیدا ہوگی۔ ٹیپو سلطان کی ماں نے بھی کچھ فزکس کو بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کی ہوگی نا، تو ہم کو ایٹ لیسٹ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو جو ہے نا روزانہ پانی نہلائیں اور کبھی کبھی تیل وغیرہ سے اس کی بدن کی مالش بھی کر دیں۔ حتی الامکان بچے کو اپنے سے علیحدہ دوسری جگہ سلائے اور برابر اس کی نگرانی کرتے رہے۔ یہ چیز بہت سارے تعلیم یافتہ بچوں سے بھی جو ہے نا غفلت ہو رہی ہے اس میں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اپنے سے علیحدہ دوسری جگہ سلائے اور برابر اس کی نگرانی کرتے رہے۔ بچے کو سلا دے اور اس کی نگرانی نہ کرے، یہ بھی نہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہماری عمر کے لوگ اس میں تھوڑا کوتاہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پوترے نواسے جو بھی ہے یا ہمارے بچے بھی ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، کمپیوٹر پہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن میرے ماؤں، میرے بہنوں، میرے بچوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ نظر رکھیں۔ یہ مت دیکھیں کہ بچہ کمپیوٹر پہ کتنے گھنٹے بیٹھا ہے، یہ دیکھو کہ بچہ کمپیوٹر پہ کتنی دیر پڑھا، باقی ٹائم اس نے کس طرح گزارا۔ یہ اصل تربیت ہے۔ بچہ جب کچھ کھانے کے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو کسی چیز سے ڈرانا نہیں چاہیے، بچے کو کسی چیز سے ڈرانا چاہیے۔ بچپن میں جو چیز اس کے ذہن پہ ڈر بیٹھ جائے گا تو وہ نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بچے کو زیادہ دیر تک گود میں نہیں لینا چاہیے، ورنہ اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے۔ بچے کو زیادہ بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ جب کھانے پینے کے لائق، کھانے کے لائق ہو جائے تو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالو۔ جب بولنے لگے تو اللہ اللہ بولنا سکھاؤ۔ سمجھدار بچوں کے ہاتھ سے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا اور روپیہ دلوائیں۔ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اپنی نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور 11 برس کا ہو جائے تو مارنے کا بھی حکم ہے۔ بچے کو اچھی تعلیم دلوانا، اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری دوہری ہے، ایک تو اپنے آپ کو ناپسندہ کاموں سے بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بری عادات سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ جب آپ صحیح رہیں گے تو پھر بچے بھی صحیح رہیں گے۔ اللہ ہم سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، ہم جواب دے رہیں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد الہی ہے کہ اپنے گھرانے کے لوگوں کو علم سکھایا کرو۔ تو ان باتوں کو میں کرتے ہوئے یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جو کچھ بھی سنا گیا ہے، بے شک یہ ساری باتیں ہماری ماں بہنوں کو معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ ان کو اس جانب متوجہ کرے۔ میری دعا یہ ہے کہ ہمارے بچیوں کو،
ہمارے بچوں کو اللہ اس جانب متوجہ کرے کہ وہ خود کی بھی صحیح تربیت کرے اور اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کرے. اس تربیت کے لیے ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. قرآن ہمارے پاس موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ان کی زندگی آپ ہمارے پاس موجود ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا وقت نکالے, اس طرف توجہ دے. اس طرف توجہ دینے میں ہوگا کہ خود کا بھی علم بڑھے گا اور اسی انداز سے آپ جو ہے نا بچے کی تربیت کریں گے, اور بچے کی تربیت کریں گے تو اللہ آپ کے درجات بلند کریں گے. میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاۃ والسلام علی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر محترم. ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے بہت ہی الحمدللہ تفصیل کے ساتھ اور نہایت ہی بہت اچھے عنوان پر آپ نے اپنا اظہار خیال فرمایا. الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام آڈینس نے بھی اس سے خوب استفادہ کیا ہوگا, اور یہ ضروری ہے کہ وہ ہم اس بات کو اپنے گھروں میں روب عمل بھی لائیں. اب میں محترم عزیز صاحب سے درخواست کرتا ہوں, مولانا محترم سے, کہ وہ خطاب کریں. میرا مقام سب معافی چاہتا ہوں, آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں. تو اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے جو عنوان ہے مولانا عزیز الدین صاحب کا, اس عنوان پہ انشاءاللہ برادر عتیق ہمارے سامنے ایک ترانہ پیش کریں گے. اس کے بعد مولانا عزیز الدین صاحب کو ہم گزارش کریں گے کہ اس پروگرام کو ان کے عنوان پہ مخاطب کریں. تو میں برادر محمد عتیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے وہ ترانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزم محکم عطا کر خدایا, حوصلوں کو نئی زندگی دے. عزم محکم عطا کر خدایا, حوصلوں کو نئی زندگی دے. سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے, شب چراغوں کو اب روشنی دے. اے خدا جو بھی ہے سب تیرا ہے, ساری قدرت بھی عظمت بھی تیری, جانو ایمان بھی دنیا بھی تیری, موت بھی تیری رحمت بھی تیری, موت بھی تیری رحمت بھی تیری. اپنا کچھ بھی نہیں بس دعا ہے, تجھ پہ مٹ جائے وہ زندگی دے. سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے, شب چراغوں کو اب روشنی دے. تو جو چاہے تو اے میرے آقا, ڈوبے جگ سارا کشتی بچے گی. آگ میں پھول کھلتے رہیں گے, راہ دریا بناتی رہے گی, راہ دریا بناتی رہے گی. تیری قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے, بس ہمیں جذبۂ بندگی دے. سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے, شب چراغوں کو اب روشنی دے. بدر کی کامرانی میں تو ہے, تو ہی خیبر میں عظمت کی دھارا, حق و باطل کے ہر معرکے میں تو رہا غازیوں کا سہارا, تو رہا غازیوں کا سہارا. آج بھی ہر طرف کربلا ہے, ہم کو شبیر سی چشنگی دے. سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے, شب چراغوں کو اب روشنی دے. علم بھی دے شعور عمل بھی,
سچ کو پہچان لے وہ نظر دے، رشک پرواز پر ہو جہاں کو، یا خدا ہم کو وہ بال پر دے، یا خدا ہم کو وہ بال پر دے، لاج رکھ لے دعا کی تو رکھ لے، موت بے بس ہو وہ زندگی دے، سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے، عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے، شب چراغوں کو اب روشنی دے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج بھی ہر طرف کربلا ہے، ہم کو شبیش کشن دی جو کربلا ہے، جو یوم عاشورہ ہے، اس کے عنوان کے اوپر ہمارے ساتھ مولانا عزیز الدین صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہے اور CEO کوہ نور جمس TV چینل کے، تو میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ کے عنوان پہ ہم سے مخاطب کرے مولانا عزیز الدین صاحب۔ میرا وقت کیا کتنا ہے، ٹائم کتنا ہے؟ جی آپ کا وقت 20 منٹ ہے، 20 سے 25 منٹ تک آپ بات کریں۔ انشاءاللہ آپ کا وقت آپ شروع تو کیجئے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کا وقت بڑھتے جائے گا انشاءاللہ۔ وقت کے تعین سے میں میٹر کو وہ کروں گا، کم یا زیادہ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کروں گا، تو 30 منٹ کے اندر میں انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ باذن اللہ۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محترم الیاس احمد شکیل صاحب، امیر مقامی شیخ پیٹ، مولانا محترم سید رشید الدین صاحب، امیر مقامی پٹن چورو، اور میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں اسلامی سال کے اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں میں سانس لینے کی توفیق عنایت فرمایا۔ عزیزان گرامی، اسلامی سال کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ اس طرح اسلامی زندگی پوری کی پوری قربانیوں سے عبارت ہے۔ میرا عنوان ہے یوم عاشورہ اور شہادت حسین۔ انداز بیاں اگرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاہد کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر 1 سال کے مہینوں کی تعداد 12 لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اسی وقت سال کے 12 مہینوں کی تعداد لکھ دی ہے۔ ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم اور بزرگی والا قرار دیا ہے۔ حرمت اور عظمت والے ان مہینوں کے نام آپ جانتے ہیں۔ ایک مہینہ رجب کا، دوسرا مہینہ ذیقعدہ کا، تیسرا مہینہ ذی الحج کا، چوتھا مہینہ محرم کا ہے۔ ان 4 مہینوں میں کسی کو قتل کرنا، دنگا کرنا، جھگڑا کرنا، جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مہینوں کو کی حرمت والے مہینوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی حرمت کی بنیاد پر اسلامی سال کے پہلے مہینے کا نام محرم پڑ گیا۔ عربی میں عشرہ کے معنی 10 کے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ کو آسمان، زمین، چاند، ستارے، پہاڑ، عرش اعظم، لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ فرشتوں کی پیدائش، جبرائیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جو بھی پہاڑی پر آ کر ٹکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اسی دن اٹھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اور یہی وہ دن ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہت ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی دن بیماری سے شفا ملی۔ کائنات کی تخلیق اور خاتمہ بھی اسی روز ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ اہم واقعہ جس کی وجہ سے محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم نے عظیم دن کو صرف شہادت حسین کی حیثیت سے یاد رکھا۔ آپ حضرات اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، شہادت حسین ہی کی وجہ سے اس روز کی دیگر اہمیتوں پر پردہ پڑ گیا۔
یوم عاشورہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے. اسی کی وجہ سے جس دن سے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اس دن سے آج تک اسی واقعے کی زبردست تشہیر ہوتی رہی ہے. ہمارے مقررین ہمارے واعظین نے کبھی عوام کی توجہ اس طرف متوجہ نہیں کرائی جس کا تعلق یوم عاشورہ سے ہے، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے. اسی وجہ سے اس دن کی اصل اہمیت لوگوں کے سامنے آ نہیں سکی اور اس دن کی عظمت کو بھول گئے. اس روز کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صرف ایک روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کا اتباع کرتے ہوئے یوم عاشورہ کی روزہ رکھا. اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا. آپ نے یہودیوں سے دریافت کیا کہ تمہاری مذہبی روایت میں خاص دن ہے اس دن جو تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری شریعت میں بہت بڑا عظمت والا دن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی. فرعون کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس انعام کی خوشی میں روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم اس کے حقدار زیادہ ہے کہ اس دن روزہ رکھیں. اور آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی تاکید کی کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں. اس کے ظاہر یہ الفاظ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ کر ہی روزہ رکھنا شروع کیا، مگر ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے کہ مکے کے قریش اسلام سے پہلے بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. خود اللہ کے رسول نے بھی ہجرت سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا. اس وقت حضور نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا. اللہ کے رسول نے جب ہجرت فرمائی تو یہاں آ کر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اصل واقعہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اہل قریش کے نزدیک زمانے جاہلیت میں بھی یوم عاشورہ بڑے احترام کا دن تھا. اس دن وہ خانہ کعبہ کا نیا غلاف چڑھاتے، روزہ رکھتے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی کچھ روایت ضرور ان تک پہنچی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا قریش جو اچھے کام کرتے تھے اس کا تعلق ملت ابراہیم سے ہوتا تو ان کاموں سے ضرور اشتراک فرماتے. چنانچہ اصول کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور تاکید فرمائی. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کے روزے کی اہمیت فرض روزے جیسی تھی. جب 2 ہجری میں مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی اہمیت کم ہو گئی. یوم عاشورہ کا روزہ نفل ہو جانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے بعد اس روزے کا خاص اہتمام فرماتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم میں بعض صحابہ نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ عاشورہ کے دن یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے روزہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اس میں کیا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے جو یکسانیت والی وقت بات ختم ہو جائے اور اس میں امتیاز پیدا ہو جائے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ اگلا سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھیں. اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے رخصت ہو گئے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بات فرمائی تھی. حضور کی روایت کو سامنے رکھ کر امت کے علماء نے رائے دی ہے کہ محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے یا 10 یا 11 تاریخ کو روزہ رکھا جائے. اسی طرح یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو سکے. سامعین محترم یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دور جاہلیت میں سنت ابراہیمی کے تحت اہل قریش روزہ رکھتے تھے اور حضور نے بھی سنت ابراہیم کا پاس رکھتے ہوئے روزہ رکھا. ان روایت سے دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام تصور کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور حضور نے بھی روزہ رکھا. آپ نے یہودی اور مسلمانوں میں امتیاز رکھنے کے لیے 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. سامعین کرام ان روایت سے بات روزہ روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ انعام کے شکر کا روزہ ہے. اس روزے کا تعلق حضرت شہادت حسین سے بالکل نہیں ہے، جبکہ آج کا لاعلمی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت حسین علیہ السلام حضرت امام حسین شہادت نوش فرمائیں. حضرات گرامی، عاشورہ کی اہمیت حضرت شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بات واضح طور پر مجھے کہنے دیجیے. عاشورہ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق کی اور اسی روز کا خاتمہ ہوگا. عاشورہ کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس دن اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نجات ملی. حضرت آدم کو گناہ سے نجات ملی، حضرت نوح کو طوفان سے نجات ملی، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت ایوب کو بیماری سے نجات ملی، حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی. تمام انبیاء اپنی اپنی نجات کو اللہ کا انعام تصور کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھا اور شکرانہ ادا کیا. ہمارا ایمان ہے کہ تمام پچھلے انبیاء پر ہم ایمان لائیں، لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام انبیاء کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہم روزہ رکھیں. عزیزان گرامی، میرا آج کا اصل عنوان شہادت حسین ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے.
اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ محترم عزیزوں، واقعہ کربلا اور شہادت حسین اسلامی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ہیں۔ اس واقعے کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقف اس لحاظ سے مبنی برحق تھا کہ انہوں نے ملوکیت کا راستہ روک لے اور احیاء خلافت کے لیے آواز بلند کی تھی۔ یزید کی خلافت کے لیے جو ہاتھ اٹھے تھے وہ خلافت اور اسلامی جمہوریت کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے خود اس مقام پر آپ کو فائز فرمایا، آپ پر نبوت مکمل ہو چکی، اب کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے، آپ کے ارشاد کے مطابق دور نبوت کے بعد خلافت کا دور ہوگا، اور خلیفہ کا تقرر اس کی اہلیت، صالحیت، علم اور تقوی کی بنیاد پر امت کو کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ کی کیا سوچ تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام اصحاب رسول میں سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی جانشینی کا تقرر ایک اہم مسئلہ تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں مشاورت کے بعد آپ کے جانشین کا فیصلہ کیا۔ تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا اور سب اتفاق آرا سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال خلافت کو بخوبی نبھایا، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مرض الموت میں انہوں نے شورا طلب کیا۔ شورا کے 100 ارکان بلند مرتبت صحابہ تھے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سعید بن زید، حضرت اسید بن حزیر اور حضرت ابو العور رضوان اللہ تعالی علیہم کے نام آتے ہیں۔ پہلے 5 صحابہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کا تعلق مہاجرین سے ہے۔ آخری 2 صحابہ انصار میں سے ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت حضور کی زبان سے بیان ہوئی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے بعض صحابہ اس وقت مختلف مہمات پر ہونے کی وجہ سے مدینے سے باہر تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اہل مشاورت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کے ذہن میں کسی کا نام ہے، تو آپ نے حضرت عمر کا نام بتایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ایک تحریر بھی لکھوائی جس کے کاتب حضرت عثمان تھے، اور اس میں بھی حضرت عمر کا نام تجویز کیا تھا، اور تمام صحابہ کرام نے اس تجویز سے اتفاق کیا، بلکہ سیدنا علی نے واضح فرمایا کہ امت عمر کے علاوہ کسی اور شخص پر متفق نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل ادی کے فرد تھے، ان کی صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عمر 10 سالہ دور خلافت میں نہایت ہی قابل قدر کارنامے انجام دیے۔ ایک بدبخت پارسی ابو لولو فیروز کے قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے اور ان کی شہادت بالکل سامنے نظر آئی، تو انہوں نے مستقبل خلیفہ کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی مقرر کی۔ یہ سب صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر کے اسماء گرامی ملتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تجویز پیش کی گئی کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی ان کا رکن بنائے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس کا اہل نہیں۔ شورا نے اس اہم اجلاس میں بحث کے بعد طے کیا کہ عبد الرحمن بن عوف اس کے ذمہ دار ہوں گے اور اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ یہ بات بھی بڑی اہم تھی کہ مجلس میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں رائے برابر تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 3 دن 3 رات انتہائی محنت سے اس نازک ذمہ داری کا حق ادا کیا، اور جن لوگوں تک کو پہنچ سکتے تھے ان کی رائے انہوں نے معلوم کی۔ گھروں میں بیٹھی پردہ نشین خواتین سے بھی رائے لی گئی، چراہ گاہوں میں جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے چرواہوں اور مدینے کے آس پاس خیمہ زن مسافروں سے بھی ان کی رائے پوچھی گئی۔ تیسرے دن کے اختتام پر حضرت عبد الرحمن بن عوف مجلس کے پاس آئے اور سب کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر اعلان فرمایا، امت کی اکثریت نے حضرت عثمان بن عفان کو ذمہ داری اٹھانے کا مکلف بنایا ہے۔ اعلان ہوتا ہی تمام لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان تقریباً 12 سال خلافت کے فرائض کو انجام دیے۔ ان کی خلافت کے دور میں کچھ فتنے سر اٹھانے لگے، انہی فتنوں کے نتیجے میں فساد برپا ہوا جس میں آپ کو مدینے کے اندر شہید کر دیا گیا۔ خلیفہ سوم کی مظلومانہ شہادت کے بعد امت مسلمہ پر ایک بہت مشکل اور کڑا وقت آ گیا۔ صحابہ کرام اس صورتحال سے سخت پریشان تھے۔ اس موقع پر مدینے کے سب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اس نازک گھڑی میں آپ قیادت کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی دوسرے پر یہ ذمہ داری ڈالی جائے، میں وزیر اور مشیر کے طور پر فرائض انجام دوں گا، مگر لوگ کسی
طرح بھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے. شدید اصرار پر انہوں نے فرمایا کہ خلافت پوری امت کی امانت ہے, یہ خفیہ طریقے سے چند لوگوں کے درمیان طے نہیں پا سکتی. اس پر لوگوں نے کہا کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں اور خود اپنی آنکھوں سے پورا منظر دیکھ لیں. جب وہ مسجد میں تشریف لائے تو جب میں غفیر والہانہ انداز میں ان کی طرف لپکا اور بلا اختلاف آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. عزیزوں اور دوستو, خلیفہ راشد, چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشکلات کے اندر گر گئے. المیہ یہ ہوا کہ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو متنازع بنانا چاہا, جبکہ صحابہ کرام کی اکثریت اس بات پر اعتماد کر چکی تھی. حضرت امیر معاویہ خلافت سے قبل حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے. دراصل یہ مطالبہ بھی اسی صورت میں پورا ہو سکتا تھا جب نظام اسلامی قائم ہو جاتا, اس کو تسلیم کر لیا جاتا. حضرت امیر معاویہ کے تیز خط کے جواب میں چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی نے نہایتی حکمت کے ساتھ لکھا کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے مجھ سے پہلے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کی بیعت کی تھی, اور جو شرائط ان کے انتخاب کے لیے تھے وہ انہی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے مہاجرین اور انصار نے میری بیعت کی ہے. جناب معاویہ کا حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہ کرنا ایک بہت بڑا المیہ ہے, لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے شام میں اپنی الگ حکومت تشکیل دی, جس کے بارے میں انہیں کئی صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ بادشاہ ہے. حضرت امیر معاویہ بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے, بہت کھرے انسان تھے, اس لیے اس معاملے میں انہوں نے غلط تعبیرات کا سہارا نہیں لیا. چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 5 سال تک حکومت کی. پھر انہوں نے ایک خارجی عبد الرحمن ملزم نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا. ان کی شہادت کے لیے شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کی بیعت کی گئی, مگر انہوں نے 6 ماہ بعد امت کو افتراق سے بچانے کی خاطر حضرت معاویہ کے ساتھ مصالحت کر کے ان کی بیعت کر لی. سامعین محترم, خلافت کا 30 سالہ دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اس مصالحت کے وقت کو 30 سال مکمل ہو گئے تھے. اس کے بعد حضور کی پیشن گوئی کے مطابق خلافت کی جگہ ملوکیت کا دور آنا تھا, سو آ گیا. بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت امیر معاویہ صحابی رسول تھے, عادل تھے, اور ان کی بادشاہت کو صحابہ کرام نے عمومی طور پر قبول کیا. مگر جب انہوں نے اپنی ملوکیت کو موروثی بنانا چاہا تو صحابہ کرام نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تمام معروف صحابہ کرام تو مزاحمت پر ڈٹے رہے, جبکہ دیگر صحابہ کرام نے اتمام حجت کے بعد خاموشی اختیار کر لی, مگر اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. عزیزان گرامی, یزید کو حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرنے والوں کی فہرست میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد کے نام آتے ہیں. انصار اور مہاجرین کی اکثریت نے یزید کی حکمرانی کا انکار کر دیا. اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت حسین, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت احنف بن خیس اور حضرت حجر بن عدی, یہ صحابہ کرام کے اسماء گرامی قابل ذکر ہے. عزیزوں اور دوستو, یزید تاریخ کا ایسا کردار ہے جس پر شب و ستم کی بوچھار ہوتی ہے, مگر شب و ستم نہ تو درست طرز عمل ہے, نہ ایسا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. دوسری جانب رد عمل کے طور پر لوگ یزید کی پارسائی اور مناقب بیان کرنے کا محض سامان لیتے ہیں. دونوں کی جانب سے کھینچا تانی نے حقائق کو کافی حد تک مسخ کر دیا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت معتدل موقف اختیار کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ ہم یزید کے بارے میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں. ایک گروہ اس کی تحسین اور تعظیم کرتا ہے, اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے, اور دوسرا گروہ اس پر لعن طعن کرتا ہے, اس کی تفکیر کرتا ہے. تیسرا موقف ہمارا ہے, نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, نہ اس کی تعظیم کرتے ہیں, نہ اس کی تحسین کرتے ہیں, نہ اس کو گالیاں دیتے ہیں. بلا شبہ کئی کبائر اور بڑی بڑی برائیاں اور خلافت کے اعلیٰ مناصب کا تو یزید اہل نہیں تھا. اس کے خلاف صحابہ کرام کا موقف حق پر مبنی تھا. یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ تختہ کیوں نہ الٹا گیا. اسلام کے نظام خلافت کو جاننے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یزید کردار کے لحاظ سے خلافت کی عظیم ذمہ داری کے لیے بالکل نااہل تھا. ان حالات میں اہل حجاز کے مشورے سے عبداللہ بن زبیر حجاز میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا, اور یہاں کے تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر رغبت بیعت کی. اور دوسری طرف اہل کوفہ نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھ کر حضرت حسین ابن علی کو کوفہ آنے کی دعوت دی. یہ سب واقعات عزیزوں تاریخ میں محفوظ ہیں. حضرت امیر معاویہ کے قریبی دوست حضرت احنف بن خیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سوچ سے کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے ہیں, سخت اختلاف تھا.
جب حضرت امیر معاویہ نے اس موضوع پر رائے لینا چاہیے تو انہوں نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ آپ کے سامنے سچی بات کہتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن خدا خوفی کا تقاضا یہ ہے کہ سچی بات کی جائے۔ امیر المومنین آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یزید کی راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں اور دن کہاں گزرتے ہیں، آپ کے سامنے اس کا ظاہر بھی آیا ہے اور باطن بھی آیا ہے کہ آپ کس طرح اپنا جانشین بنا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حلیم الطبع انسان تھے، اپنے دوست کی اس بات سے بدمزہ تو ہوئے لیکن خاموشی اختیار کی۔ البتہ انہوں نے مصمم ارادہ کر رکھا تھا کہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنائیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ کی مخالفت کے باوجود حضرت امیر معاویہ نے اپنے نااہل بیٹے یزید کو اپنے جانشین مقرر کر دیا۔ البتہ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے یزید کو کئی مرتبہ نصیحت کی کہ اگر حسین بن علی سے معاملہ پیش آئے تو نرمی اور درگزر کا رویہ اختیار کرنا۔ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بھی بیان کیے۔ مگر دوستو، مناقب بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ فیصلہ نااہل کے حق میں صادر ہو جائے؟ یزید کی خلافت پورے عالم اسلام میں قبول نہ ہوئی۔ اہل عراق، حجاز، مصر اور دیگر بہت سے علاقوں سے یزید کی مخالفت جاری تھی۔ اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف خطوط لکھے، کئی وفود بھی ان کی خدمت میں بھیجے۔ ان لوگوں کا مسلسل اصرار پر آپ نے عراق کی طرف سفر شروع کیا۔ اس دوران مکہ، مدینہ، پورے حجاز میں موجود صحابہ کرام یزید کی ناجائز حکومت اور حضرت حسین کے سفر کو پر مختلف خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت حسین حجاز ہی میں رہیں۔ اہل کوفہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین کے تائزاد بھائی اور بہن بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر کی جچی تلی رائے یہ تھی کہ وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین اس کے باوجود نہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جہاں تک انسانی تدابیر اور حکمت عملی کا تعلق تھا، حضرت حسین نے بلا شبہ اس کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے کوفہ جانے سے قبل اپنے بھروسہ مند ساتھی اور تائزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ انہوں نے کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لیا اور تفصیلی خط میں سازگار حالات کی رپورٹ دی۔ بعد میں اچانک حالات پلٹ کھائے۔ اس کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت پر نہ مل سکی۔ راستے میں ایک مقام پر آپ کو اس کا مشہور شاعر فرزدق ملا جو کوفے سے آ رہا تھا۔ حضرت حسین کا بڑا مداح تھا۔ اس سے آپ نے وہاں کے حالات پوچھے تو اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ ایسا مرحلہ تھا کہ اس رپورٹ پر یہاں سے راہ فرار اختیار کرنا کمزوری کی دلیل بن جاتا۔ دوستو اور عزیزو، کوفے میں بنو امیہ کی طرف سے نعمان بن بشیر گورنر تھے۔ گورنر دربار شاہی کا مقرر کردہ ہوتا ہے مگر وہ خود بھی موروثی بادشاہت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دوسری جانب بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد حضرت معاویہ کا معتمد ترین شخص تھا، مگر ان کی وفات کے بعد یزید اس سے نالا تھا اور اس کو معزول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اطلاع گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کے دربار شاہی میں پہنچ رہی تھی۔ بنو امیہ نے جاسوسی کا ایک ایسا مؤثر نظام قائم کر رکھا تھا۔ کمال یہ ہے کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ سرکاری کارندے ہیں۔ جاسوسوں کو بڑی بڑی رقوم سے نوازا جاتا۔ جاسوسوں کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت مسلسل یزید کو مل رہی تھی۔ کسی جاسوس نے ان سے ملاقات کر کے کہا حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور آپ گورنر ہوتے ہوئے خاموش ہے، یا تو آپ کمزور ہے یا آپ کے عزائم کچھ اور ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ارادوں کا ادراک نہ کر سکے اور انہوں نے کہا کہ گورنر کی قوت استعمال کر کے میں احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیجی۔ اس پر یزید نے اپنے کچھ بھروسہ مند درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے تو ابن زیاد کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے اس مشاورت کے بعد ابن زیاد کے متعلق اپنی سابقہ رائے بدل کر انہیں بصرہ کی گورنری پر بحال رکھا اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے کوفے کو بھی اس کی نگرانی میں دے دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد انتہائی سفاک اور سخت دل انسان تھا۔ اس نے منصب مل جانے کے بعد لبادہ اوڑھ کر کوفہ کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کر اپنے حوارین کے ذریعے لوگوں کو چکمہ دیا کہ حسین ابن علی۔ کئی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ چنانچہ ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں ڈیرا جمع کر مختلف لوگوں کو بڑی بڑی رقوم دی اور جاسوسوں کے ذریعے مسلم بن عقیل کے خلاف سازش کا ایسا تانا بانا بنا کہ بالآخر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن اروا کے مکان میں مقیم تھے۔ ہانی بن اروا کو گورنر ہاؤس بلایا گیا اور ابن زیاد نے اسے سخت سزا دی۔ مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔
پھر اس کے دربار میں ہانی بن اروا کے سامنے ایک شخص کھڑے ہو کر کہا مسلم تمہارے گھر میں ہے. اور یہ وہی شخص تھا جو ہانی بن اروا کے گھر جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر نہ صرف بیعت کی، ایک بڑی رقم بھی پیش کی تھی. حضرت مسلم بن عقیل یہ صورتحال دیکھی تو شام کے وقت کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونا چاہتے تھے. اس دوران پورے شہر میں جاسوسوں کا ایک جال بچھایا جا چکا تھا. اسی رات کو حضرت مسلم بن عقیل کو سرکاری جتھوں نے گرفتار کیا اور گورنر ہاؤس لے آئے. حضرت مسلم بن عقیل کے دو کمسن بچے بھی تھے، شہید کر دیے گئے. ابن زیاد نے حضرت مسلم کو دیکھتے ہی حکم دیا کہ ان کو فوری قتل کر دیا جائے اور ان کا بے سرا لاشا محل کے سامنے پھینک دیا جائے. حضرت ہانی کو سولی پر چڑھانے کا حکم صادر ہو گیا. یوں ایک طرف نقشہ ایک دم بدل گیا. دوسری جانب حضرت حسین تک درست اطلاعات نہ پہنچ سکی اور اس وقت تک حجاز سے حدود عراق میں داخل ہو چکے اور ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا. ان کے قافلے میں کچھ خواتین تھے، 150 کے قریب ان کے اہل و عیان و ازار تھے. یہ بات بھی تاریخ میں ہے کہ قادسیہ کے قریب حر بن یزید نے آپ سے ملا اور اس نے کوفہ کے سارے حالات آپ کو بتلائے. مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبریں بھی ملی. حر کی رائے یہ تھی کہ قافلے کو وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہیے. حضرت حسین کا بھی اسی جانب میں اعلان تھا، مگر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہمارے بھائی کا قتل ہو گیا، ہم یہاں سے کیسے واپس ہو سکتے ہیں. دوستو اور عزیز و اصل بات تو یہ ہے کہ تقدیر ہر چیز پر غالب ہوتی ہے. حضرت حسین نے اپنا رخ کوفہ سے کربلا کی طرف موڑ دیا. راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے قافلہ اہل بیت کو روکنا چاہا مگر وہ کسی نہ کسی طرح کربلا تک آ پہنچے. یہ 60 ہجری کے آخری دن تھے. اسی اسنا میں نئے سال کا ہلال طلوع ہوا. عمرو بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجاہد اور عظیم باپ کا بیٹا تھا. وہ باپ کے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں تیر پکڑاتے ہوئے کہا تھا سعد دشمن پر تیر چلاتے رہو، میرے باپ تم پر قربان. اس عظیم صحابی کے بدبخت بیٹے کے ہاتھوں یہ بدترین دھبا مقرر تھا کہ وہ اس قافلے حق کو روکنے اور بلاخر حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا مرتکب ہوا. فاتح ایران حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بنو امیہ کی حکومت میں ایک علاقے کا حاکم تھا. جب اسے ابن زیاد نے اس قافلے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو شروع میں اس نے کافی پس و پیش کیا. آخرکار ابن زیاد کے دباؤ کے تحت عمر بن سعد نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی ڈالا. عزیزان گرامی، جب عمر بن سعد نے حضرت حسین کا راستہ روکنا چاہا تو آپ نے اسے بتلایا کہ مجھے اہل عراق نے یہاں پہ آنے کی دعوت دی ہے، جس کے نتیجے میں حجاز سے چل کر یہاں آیا ہوں. آپ نے خطوط کا انبار بھی ان کے سامنے پیش کیا. عمر بن سعد نے حضرت حسین کے دعوے کا انکار نہیں کیا بلکہ کہا کہ کوفے والوں نے آپ کو خطوط لکھے مگر وہ اب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ یزید کی بیعت کر لے. حضرت حسین نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جو دب کر بیعت کر لے. میں تمہارے سامنے 3 شرائط پیش کرتا ہوں. مورخین نے ان شرائط کا تذکرہ کیا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں براہ راست یزید کے پاس چلا جاؤں گا اور خود اس سے معاملہ طے کر لوں گا. یا دوسری شرط انہوں نے یہ پیش کی میں جہاں سے آیا ہوں وہیں پر واپس چلا جاؤں گا. تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں. عمر بن سعد نے حضرت حسین کا موقف سننے کے بعد کسی حد تک نرمی کا اظہار کیا مگر کہا کہ وہ خود فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اسے ابن زیاد سے فوری طور پر اجازت لینی ہوگی. جب ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سخت الفاظ میں عمر بن سعد کو حکم دیا کہ یا تو حضرت حسین کا سر میرے سامنے پیش کرو یا پھر ان کے ہاتھ پر بیٹھ لو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم میرا سر تو کٹ سکتا ہے مگر زبردستی مجھ سے بیعت نہیں لی جا سکتی. دوستو اب وہ مرحلہ آ گیا جو تاریخ میں معروف ہے. بے شک اس پر افراط اور تفریط کے شکار لوگوں نے جتنے بھی ردے چڑھائے ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے بہت بڑی قربانی پیش کی، جن کا مقصد آمیریت ملوکیت کا انکار، اسلامی دستور کی اہم ترین شق اور شرعیت کا تحفظ تھا. حضرت حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے. آخر آپ تنہا رہ گئے. پانی تک رسائی ممکن نہ تھی. گرمی کی حدت، جنگ کی شدت، اسلام کی سختی اور دل ہلا دینے والا منظر، اس سب کچھ کے باوجود سیدنا حسین کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام راستے بند کر کے جنگ پر مجبور کر دیا گیا تو آپ نے پیٹ نہیں پھیری. یہ آپ کی عظمت ہے کہ رات کو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا لوگوں یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں یا تو میری بیعت چاہیے یا میرا سر. آپ لوگوں سے
ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ رات کی تاریکی میں خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں، میں خود بھی اسے نمٹ لوں گا. مگر ان کے سب ساتھیوں نے ایک زبان کا ہو کر کہا کہ ہم کسی صورت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمارا جینا آپ کے ساتھ ہے اور ہمارا مرنا آپ کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھیوں میں سے حر بن یزید اور اس کے چند رفقا بنو امیہ کی طرف سے آپ کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی پورا سر تقریر سننے کے بعد انہوں نے سرکاری ذمہ داریوں اور مناقب کو ٹھکرا دیا اور آخری سانس تک آپ کا ساتھ دیا. 9 محرم کو عملاً جنگ شروع ہو گئی. قافلے حسین کے جانثار ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے. اس دوران ایک بڑا دلدوز واقعہ پیش آیا جسے مورخین نے نقل کیا ہے. حضرت امام حسین اپنے شیرخوار بچے کو گود میں اٹھایا رکھا تھا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے گود میں اٹھایا کرتے تھے. دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور اس بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا. آپ کی گود ہی میں معصوم شہید ہو گیا. آپ اس کا خون پوچھتے اور فرماتے جاتے تھے، اللہ یہ خون تیرے راستے میں قربان ہے، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے. ان لوگوں نے ہمیں خود ہی یہاں آنے کی دعوت دی اور اب یہی ہمارے قتل کے در پہ ہے. جب آپ کے سب ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے تو آپ نے ایک یمنی چادر اپنے بدن پر لپیٹ لی، پھر تلوار لے کر میدان میں اترے اور جس جانب چھپٹتے تھے جنگجو منتشر ہو جاتے تھے. آپ کو کئی زخم لگ چکے تھے اور پیاس سے آپ نڈھال ہو چکے تھے. موت آپ کی آنکھوں کے سامنے تھی. بلا خوف و خطر دشمن سے نبر آزما رہے. سامعین محترم، کربلا کا ذرہ ذرہ شہید وفا کو دیکھ کر پکار اٹھا، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا سرمدی اصول، چل جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. 10 محرم ظہر عصر کے درمیان جمعہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. عزیزان گرامی، قافلے کربلا کے واقعات انتہائی دردناک ہے. ان کو پڑھتے اور بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہے. ان کے اندر درس یہ ہے کہ ظلم کے ساتھ سینہ سپر ہو جانا اہل ایمان کا شیوا ہے اور ظلم و ستم کے سیاہ اندھیروں میں صبر کا نمونہ بن جانا حقیقی عظمت ہے. کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. کربلا کا پیغام: کسی ظالم اور جابر حکومت کی اطاعت نہ کی جائے جو آزادی جمہوریت کو ختم کرتی ہو، جو ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہو، جو حق اور صداقت کے خلاف ہو. وسائل اور تعداد لازم موجود ہوں جو ظالموں کے پاس ہے، نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وسائل اور تعداد کے بھی کامیابی عطا کرتا ہے. وہی نتائج کا مرتب کرنے والا ہے. دوستو، خود کربلا کا خون اس کی مثال ہے. حضرت حسین کے خون نے انقلاب کے سیلاب لائے جو تیل بن کر شعلوں کی شکل اختیار کر لیے. جو کچھ 62 ہجری میں کربلا میں ہوا تھا وہ سب کچھ 132 ہجری میں نہ صرف دمشق بلکہ سارے عالم اسلام میں ہوا. یہی تخت و تاج والے خاک و خون میں تڑپے، ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا، ان کی ہڈیاں تک خبروں سے نکال لی گئی. محترم سامعین کرام، یہ واقعات ہمارے لیے تربیت کا ذریعہ ثابت ہوں اور ہم حق کی خاطر ڈٹ جانے کی سازش سے بہرامر ہو سکے. جس طرح فرزدق نے حضرت حسین سے کہا تھا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہے اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے، کچھ ایسا ہی معاملہ آج ہماری اس امت کا ہے. لوگ تعریف تو حضرت امام حسین کی کرتے ہیں اور وابستگی اور محبت کے دعوے بھی حضرت حسین کے ساتھ ہیں، مگر ساتھ ہمیشہ یزیدیوں کا دیتے ہیں. ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور اہل حق کا ساتھی بن جائے. ارشاد ربانی ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مورکہ کرب و بلا ہر دور میں برپا ہے، آج کا دور بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کیمپ میں ہیں. روز حشر انسان کے اعمال اور نیت دونوں کو دیکھا جائے گا. محض دعووں پر وہاں دعووں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ہماری مخلصانہ دعوت ہے ہر بندے مومن سنجیدگی کے ساتھ طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. جس نام سے بھی انسانوں کی گردنوں پر مسلط ہے، اسوہ حسین کا پیغام ہے کہ اس کے خلاف اہل ایمان کو مصلیتوں سے بالاتر ہو کر میدان میں نکل کھڑے ہونا چاہیے. اب فیصلہ کرنا ہر انسان کا کام ہے کہ اپنا وزن کس پھلے میں ڈالتا ہے. قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوے دجلہ و فرات.
وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ محترم جناب مولانا عزیز الدین صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ یوم عاشوراء اور فلسفے شہادت پر آپ نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور اس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ نے اس میں اپنا خطاب فرمایا. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس بات کے ساتھ نصیب فرمائے کہ ہم حق پر ڈٹے رہے، اور باطل تو آیا ہی فنا ہونے کے لیے، وہ جال حق و ذا حق الباطل انشاءاللہ. اسی عزیزان محترم، ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند نے اس ویک جو کل آخری تاریخ ہے اس مہم کی سدبھاونا فورم کی، انشاءاللہ شہر میں کے مختلف حصوں میں یہ ایک پروگرام ہو رہا ہے. انشاءاللہ شیخ پیٹ، سری لنگم پلی اور پٹنچیرو بھی انشاءاللہ مشترکہ پروگرام القریب آپ کے سامنے پیش کریں گے. سدبھاونا کا جو ہمارا عین جو مقصد ہے کہ سوسائٹی میں، کمیونٹی کے اندر جو عدم رواداری کی فضا پھیل رہی ہے اور فرقہ پرست لوگ اس خلیج کو زیادہ سے زیادہ اور گہرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم داعیان حق کا یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر پہنچے، سماج کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کا صحیح طریقے سے اسلامی اصولوں کے مطابق اس کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو بتائیں اسلام آیا ہی ہے اس دنیا میں ایک امن اور سلامتی کا پیغام لیے ہوئے آیا ہے. ہم اس ملک میں امن و شانتی اور بھائی چارگی کی فضا کو انشاءاللہ پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور سدبھاونا پروگرام، سدبھاونا فورم کا قیام انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے ایک برج کے طور پہ کام کرے گا. لیکن اس کے لیے آپ تمام کا تعاون اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم سماج کے لوگوں تک پہنچے، انفرادی طور پر ہی کیوں نہ ہو آپ پہنچیں اور جو غلط فہمیاں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اسلام کی سچی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں، جو چھوٹی چھوٹی معاشرتی برائیاں ہیں اس کی نشاندہی کریں کہ یہ جیسے نشہ بندی ہے، سود ہے، بے پردگی ہے، جھوٹ ہے، بدعہدی ہے، ساری جو اسلامی معاشرتی جو اچھائیاں ہیں ان لوگوں کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ لوگ ہماری ان اچھی باتوں کو پسند کریں گے اور جو بیچ میں غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہونے کی انشاءاللہ امکانات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام میں جٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہم کو سعادت نصیب ہو. اس کے ساتھ ہی آج کا اس پروگرام کا اختتام عمل میں آتا ہے. آپ تمام کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ آئندہ بھی اس طریقے کے پروگرام ایوری سیٹرڈے ہوا کریں گے، اور ہمارے پاس ایوری آلٹرنیٹ ڈیٹ بھی ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں قرآن، حدیث اور سیرت کا مطالعہ ہوتا ہے. آپ تمام سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ہماری اس اسٹڈی سرکل میں ضرور بضرور شرکت فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو چینلز ہیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور ہاں جی جے ایچ شیخ پیٹ یوٹیوب پر ہے، فیس بک پر ہے، ٹویٹر پہ ہے انشاءاللہ، اور انسٹاگرام پر ہے. ان تمام پلیٹ فارم پر کو آپ سبسکرائب کریں، ریٹویٹ کریں اور واٹس ایپ کے پروگراموں کو لوگوں تک فارورڈ کریں. یوٹیوب کے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے ہم کو نوازیں. جزاک اللہ خیرن، خیرن جزا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.